کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا جہاز جسے اس وقت کی جدید ترین انجینئرنگ کا شاہکار کہا گیا، جس پر فخر کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، لیکن وہ صرف اپنے پہلے ہی سفر میں چند گھنٹوں کے اندر 1500 سے زائد انسانوں کی جان لے کر سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ یہ کہانی کسی فلم یا افسانے کی نہیں، بلکہ حقیقت ہے ایک ٹائٹینک کی، جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے شاکنگ سین چینل پر آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، 1907 میں وائٹ اسٹار لائن کے چیئرمین جے بروس اور امریکی سرمایہ دار جے پی مورگن نے ایک مسافر بحری جہاز بنانے کا منصوبہ بنایا، جو نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ہو بلکہ اپنی آسائش اور حفاظت میں بھی بے مثال ہو۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہارلینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ اور بیلافاسٹ آئرلینڈ کو منتخب کیا، جہاں 31 مارچ 1909 کو ٹائٹینک کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ جہاز کی تیاری میں تقریباً 3000 مزدوروں نے دن رات محنت کی۔ اس کی تعمیر میں 3 ملین سے زائد لوہے کے ریویٹس استعمال کیے گئے۔ ٹائٹینک کی بیرونی ساخت میں خاص اسٹیل اور آئرن استعمال کیا گیا، جو اس وقت کے حساب سے انتہائی مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ اس میں جدید واٹر لائٹ ڈورز لگائے گئے تھے، جو کسی بھی ایمرجنسی میں خودکار طریقے سے بند ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے انسنکیبل کہا گیا۔ وہیں اس کی لمبائی کی بات کریں تو اس کی لمبائی 882 فٹ، چوڑائی 92 فٹ اور اونچائی 175 فٹ تھی۔ اس کا مجموعی وزن تقریباً 52,310 ٹن تھا۔ جہاز میں 3 دیو ہیکل پروپیلر تھے، جنہیں 2 اسٹیم انجن اور 1 پارسنز ٹربائن چلا رہی تھی۔ یہ سسٹم جہاز کو 3 ناٹس یعنی تقریباً 43 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جہاز پر کل 10 ڈیک تھے اور ان پر 840 کمرے تھے، جن میں سے 416 فرسٹ کلاس، 162 سیکنڈ کلاس اور 262 تھرڈ کلاس کے لیے مخصوص تھے۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے ایسی سہولیات موجود تھیں جو اس زمانے کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتی۔ ان کے کمروں میں آتش دان، پرسنل باتھ روم، خالص لکڑی کے فرنیچر اور پرائیویٹ ڈائننگ رومز شامل تھے۔ سیکنڈ کلاس میں بھی آرام دہ سہولیات موجود تھیں، جبکہ تھرڈ کلاس زیادہ تر یورپ سے امریکہ جانے والے غریب مہاجرین کے لیے تھی۔ جہاز پر ٹوٹل 2224 لوگ سوار تھے، جن میں تقریباً 900 افراد عملے کے تھے۔ ان میں کیپٹن ایڈور جان اسمتھ، چیف انجینئر ولیم بیل اور سینکڑوں ویٹرز، کوک، انجینئر، کلینر، موسیقار اور دیگر شامل تھے۔ ہر شخص کی ذمہ داریاں مخصوص تھی اور سب کچھ انتہائی منظم طریقے سے چل رہا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنا پہلا اور آخری سفر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع کیا۔ یہ فرانس کے شہر برگ اور آئرلینڈ کے کوئنز ٹاؤن سے ہوتے ہوئے امریکہ کے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے آغاز پر موسم صاف، سمندر پرسکون اور ماحول خوشگوار تھا، لیکن 14 اپریل کی رات شمالی بحر اوقیانوس میں موسم اچانک سرد اور دھند آلود ہو گیا۔ اس رات تقریباً 11:40 پر جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اس سے قبل کئی جہازوں کی طرف سے وائرلیس پیغامات کے ذریعے برف کے آئس برگ کی وارننگ دی جا چکی تھی، مگر انہیں زیادہ سنجیدہ نہ لیا گیا۔ جب آئس برگ سامنے دکھائی دیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کا دایاں حصہ تقریباً 300 فٹ تک آئس برگ سے ٹکرا گیا، جس سے 5 واٹر لائٹ کمپارٹمنٹس میں پانی بھرنے لگا۔ جیسے ہی عملے کو اندازہ ہوا کہ جہاز بچ نہیں سکے گا، فوراً لائف بوٹس تیار کی گئیں،
मगर सबसे बड़ा सानिया ये था कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जो सिर्फ 1178 अफराद को बचाने की सलाहियत रखती थीं। बाकी लोगों के लिए कोई बचाव का रास्ता ना था। खौफ, चीखो पुकार और बदतरीन अफरा तफरी का आलिम था। औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाया गया, मगर कई अमीर मर्दों ने रिश्वत देकर अपनी जान बचाई, जबकि गरीबों को जबरदस्ती नीचे रखा गया। कई लोग समंदर में कूद गए, मगर पानी का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसमें इंसान सिर्फ चंद मिनट ही जिंदा रह सकता था। सुबह 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर समंदर की तह में चला गया। ये मंजर इतना दिल दहला देने वाला था कि बच जाने वाले अफराद भी सारी जिंदगी उस लम्हे को ना भुला सके। 1500 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बचने वालों को बाद में कैरपेथिया जहाज ने रेस्क्यू किया। हादसे के बाद दुनिया भर में शदीद रद्द अमल आया। बरतानवी और अमेरिकी हुकूमतों ने मुश्तरका तहकीकाती कमीशन बनाया। रिपोर्ट में बताया गया कि लाइफ बोट्स की तादाद नाकाफी थी और वार्निंग्स को संजीदा ना लिया गया, और जहाज की रफ्तार हादसे के वक्त बहुत ज्यादा थी। उसके बाद आलमी कवानीन बदले गए, जिनमें हर मुसाफिर के लिए लाइफ बोट, 24 घंटे रेडियो सर्विस और बाकायदा हिफाजती मशकें लाजमी करार दी गई। 1985 में मशहूर समुद्री माहिर रॉबर्ट बेलर ने टाइटैनिक का मलबा दरियाफ्त किया। आज भी उसकी कई हिस्से 12,000 फीट की गहराई में मौजूद हैं। दुनिया भर से लोग इसे देखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। कई म्यूजियम्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में इस वाक़ये को यादगार बनाने के लिए बनाई गई, जिनमें 1997 की फिल्म टाइटैनिक सबसे ज्यादा मशहूर हुई। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के गर्क होने की नहीं, बल्कि इंसान के गुरूर, टेक्नोलॉजी पर अंधा एतमाद और कुदरत के फैसलों को नजरअंदाज करने के इबरतनाक मिसाल है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, फितरत के सामने हमेशा आजिज ही रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।